بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشایخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاۃ امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ یہ کتاب امام سلیمان بن حسین الجمروزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کا نام تحفۃ الاطفال ہے، تحفۃ الاطفال فی تجوید القرآن۔ یہ کتاب سب سے پہلی تجوید کتابوں میں سے مانی جاتی ہے جو تجوید قرآن میں لکھی گئی ہے، قرآن کے تجوید میں لکھی گئی ہے۔ اس کے مؤلف جیسا کہ بولے سلیمان بن حسین الجمروزی رحمہ اللہ ہے، جو کہ جمروز ایک گاؤں ہے مصر میں، جمروز گاؤں ہے مصر میں۔ وہاں ایک شہر ہے طنطا نام کا، طنطا وہاں کے ہے۔ ان کی جو پیدائش ہے یہ 1160 کے قریب ہے، 1160 کے قریب، اور ان کا وفات تاریخ صحیح سے معلوم نہیں ہے، لیکن آخری جو ان کا یہ معلوم ہوتا ہے یہ 1179 میں، 1179 وغیرہ میں، یا بہت کوئی ذکر کیے ہیں 99 کے قریب ان کا جو ہے آخری ذکر ملتا ہے، لیکن ان کا وفات کے بارے میں کوئی بات نہیں ملتی۔ یہ کتاب بہت اچھی کتابوں میں سے مانی جاتی ہے جو تجوید القرآن میں لکھی گئی ہے، اور اسی سے سب جو ہے آج تک قرآن کے جو لوگ عرب کے لوگ ہیں، اور عرب سے جو یہاں تجوید آیا ہے سب اسی سے اکثر لیتے ہیں غالباً۔ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کیے، تو قرآن کو کیسے نازل کیے؟ ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ کتاب نازل کر دیے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ کیا ہے؟ جب آپ اس کو پڑھیے، پڑھانے والے کو بھی بھیج دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل کو بھیج دیا، اقرا جو سب سے پہلی آیت ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو قرآن کسی کو اگر سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، پڑھنا سیکھنا ہے، تو سمجھ میں کیسے آتا ہے؟ کس سے سیکھنا پڑے گا؟ ایسے کتاب دیکھ کر کے نہیں سیکھ پائیں گے، بلکہ جو سیکھے ہے اس سے سیکھنا پڑے گا، جیسے کہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے، اور وہ اسی سے صحابی لوگ سن کر کے یاد کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کبھی سورہ کہف پڑھتے تھے، کبھی سورہ طور پڑھتے تھے، کبھی سورہ تین پڑھتے تھے، الگ الگ سورہ الگ الگ اس میں پڑھتے رہتے تھے۔ تو ایسے ہی جو لوگ ہیں صحابی لوگ یاد کرتے رہتے تھے، ایسے ہی یاد کرتے تھے، اور کوئی یہ نہیں تھا لکھ کر کے دینا، لکھ کر کے یہ نہ جو ہے یہ نہیں تھا۔ عرب لوگ کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ لوگ ایک بار سن کر کے یاد کر لیتے تھے، تو ایسے ہی جو ہے وہ لوگ یاد کرنے لگ گئے، اور ایسے ہی قرآن چلا آیا۔ اور آج بھی بہت سارے جگہ جو ہے ایسے ہی قرآن یاد کرایا جاتا ہے کہ آپ سنیے، سن کر کے یاد کیجیے۔ استاد آپ کو جو ہے پڑھ کر کے بتائیں گے، آپ دیکھیے اور سن کر کے جیسا جیسا ہے پورا سن لیجیے ایک آیت، اور سن کر کے یاد کر لیجیے۔ ایسا ہی یاد کرنے کا طریقہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے سکھاتے ہیں، اور کہتے ہیں وَكَانَ جبریل یلقاہ فی کل رمضان، ہر رمضان میں آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کے پورا جو ہے ایک شروع سے لے کر کے آخر تک اس کو یہ کرتے، دورہ کرتے تھے۔ اچھا، اس کتاب میں آتے ہیں تو یہ کتاب جو ہے منظومہ کی شکل میں ہے۔ منظومہ کہتے ہیں شعر کے انداز میں، شعر کے انداز میں، یعنی یہ پورے شعر کے انداز میں۔ تو منظومہ، اور بہت سارے لوگ جو ہیں
ہر فن میں منظومہ مل جائے گا آپ کو، چاہے اصول حدیث ہو اس میں منظومہ مل جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کا یہ ہے، یہ سکھانا ہے کچھ کو تو کیا ہے منظومہ کی طرح تو سکھائیں گے، اور وہ نچوڑ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اگر کوئی چیز بیان کرتے ہیں ایسے کہیں گے تو اس میں فرق ہوگا، لیکن جب ہم کسی چیز کو شعر کے انداز میں بیان کریں گے تو اس میں کم چیز میں بہت کچھ آ جائے گا، کم چیز میں بہت کچھ آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے منظومہ ہر چیز میں، اصول حدیث میں، اصول فقہ میں، ٹھیک ہے، ہر چیز میں، حدیث میں، سب چیز میں جو ہے، مسئلہ میں، سب چیز میں، یہاں تک کہ جو ہے عربی گرامر میں، سب میں جو ہے آپ کو منظومہ مل جائے گا، اور یہ بھی منظومہ کے طرح لکھا ہوا گیا۔ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، یقول الراجی رحمت الغفوری، کیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے بندہ جو اپنے رب کے رحمت کا، یعنی یہ راجی ہے، یعنی اس کا طلبگار ہے، اپنے رب کے رحمت کا طلبگار ہے، اپنے رب کے رحمت کو چاہتا ہے، وہ کہتا ہے جو غفور ہے، اس کی رحمت اور اس کی مغفرت جاتا ہے، کہتے ہیں دومن، ہمیشہ، کیا ہے دومن یعنی دائمن، ہمیشہ سلیمان هو الجمزور، اپنا نام ذکر کرتے ہیں کہ جس کا نام سلیمان بن حسین جمزوری ہے۔ الحمدللہ مسلیا، کہتے ہیں الحمدللہ، پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی حمد، تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حمد، ہر چیز میں شروع کر رہے ہیں ہم، تو پہلے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت مطلوب ہے، کیونکہ بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کوئی کام مکمل نہیں کر سکتا۔ ہمیں کوئی کتاب لکھنا ہے نہیں ہو سکتا تب تک جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے دے۔ الحمدللہ، پہلے بھی شروعات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم ساری تعریف، اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنا شروع کیا تو کسی سے، الحمدللہ رب العالمین، اسی سے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، مصلیان علی محمد، کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، جب بھی کوئی کتاب لکھنا چاہے تو کیا کرنا ہے، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرے گا، اس کے بعد کیا لکھے گا، الحمدللہ، اور تعریف لکھنا ہے تو لکھے گا، اور کیا لکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، تو کیا ہے، مصلیان علی محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے، وآلہ، اور اس کے اہل و عیال پر، اہل بیت پر، ومن تلا، اور کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں یا جو متبع لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں ان پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہو۔ تو یہ طریقہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ کوئی بھی کتاب لکھیں یا پھر کچھ کہیں تو کیا کریں، پہلے اللہ تعالیٰ کی ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور اس کے بعد جو ہے کیا کیا جائے، اس کے بعد ہم لوگ ہمیشہ مومنین جو لوگ ہیں، یعنی جو لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، اس حق کی اتباع کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَبَعْدُ هَذَا النَّظْمُ لِلْمُرِيدِ فِي النُّونِ وَالتَّنْوِينِ وَالْمَدُودِ، اب جو ہے اس منظومے کو شروع کرتے ہیں، نظم کو شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو مراد ہے اس کتاب لکھنے کا کیا ہے، تجوید سیکھنا نا، تو کہتے ہیں فی النون والتنوین والمدود، کیا ہے، نون ہے یا تنوین ہے یا مدود ہے۔ نون سے مراد کیا ہے، کہتے ہیں نون سے مراد یہ ہے، یعنی جو حرف ہے، نون ساکینہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم لوگ جانتے ہیں کیا ہے، الف با تا سا، ایسے کر کے پورے حرف ہیں، ٹھیک ہے، اب اس میں سے ایک نون ہے، ٹھیک ہے، نون کیا ہے، ساکینہ ہوتا ہے، یعنی اس میں سکون ہوتا ہے، یعنی جزم ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں من، تو نون میں کیا ہے، ساکین ہے، جزم ہے، تو کیا ہے، یہ ساکینہ ہوتا ہے، کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں سمیتھا، یہ نون، اس کے بعد تنوین، یعنی دو زبر دو زیر، یعنی نون جس میں ہے، ٹھیک ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، اور جس میں نون ہے، والمدودی، اور کیا ہے، مد، ٹھیک ہے، پہلے کیا کینا ہے، ساکینہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا بولے، تنوین، اور تیسری چیز مدود، یعنی مد۔ سمیتہ
بتحفۃ الاطفال، اس کتاب کا نام کیا دیے ہیں؟ تحفۃ الاطفال، اس کتاب کا نام تحفۃ الاطفال دیے. اور کہتے ہیں عن شیخنا المیہی ذی الکمال، اپنے شیخ کے اتباع کرتے ہو، یعنی شیخ سے جو ہم سیکھے. یہ کتاب ایسے نہیں لکھ رہے ہیں، اپنے شیخ سے جو ہے ان کا نام کیا، ان کا کنیت ذکر کیا، ان کا نام کیا ہے؟ میہی، ان کا نام علی بن عمر ہے، علی بن عمر ہے، علی بن عمر میہی المصری، جو کہ مصر کے ہے، جیسے کہ یہ مصر کے ہے وہ بھی مصر کے ہے. ذی الکمال، جو کمال والے ہیں، یعنی ماہر ہیں استاد. ارجو بھی ان ينفع الطلاب، کہتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے طلاب، جو لوگ طالب علم ہیں، ان کو فائدہ پہنچے گا. جو لوگ طالب علم ہیں ان کو اس سے فائدہ پہنچے گا. والاجر والقبول والثواب، کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہے؟ اجر لکھیں گے، اللہ تعالیٰ میرے لیے اجر لکھیں گے. والقبول، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قبول کی امید کرتے ہیں. والثواب، اور کیا ہے؟ اجر تو لکھ لیے ہیں، قبول تو کر لیے، اور کیا ہے؟ ثواب دینا، اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ بھی دیں گے. تو یہ 3 چیز کہتے ہیں. اس کے بعد اب یہ احکام ذکر کرتے ہیں کہ احکام النون ساکینہ و تنوین، کیا ہے؟ نون ساکینہ اور تنوین کا قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں للنون ان تسکن، کہ نون جب وہ سکون رہتا، جیسے من ہو گیا، ٹھیک ہے، یا اور بھی کچھ، کن ہو گیا، ٹھیک ہے، یا اور لن ہو گیا، کچھ بھی ساکین ہو گیا، یا ولی تنوین، تنوین ہے، ٹھیک ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر کچھ بھی. تو کہتے ہیں 4 احکام، اس کے 4 احکام ہیں. کتنے احکام ہیں؟ 4 احکام ہیں. فخذ تبینی، تو کہتے ہیں کہ اچھا اب ہم اس کو بیان کرتے ہیں. 4 احکام ہیں اس کے، ہم اس کو بیان کرتے ہیں. فالاول الاظہار، پہلی چیز کیا ہے؟ اظہار ہے، پہلی چیز اظہار ہے. قبل احرف، یعنی اظہار کب ہوگا؟ جب نون ساکین یا تنوین حروف کے آگے پہلے رہیں گے، حروف کے پہلے رہیں گے، تب ہوگا. للحلق ست رتبت فلتعرفی. اب کہتے ہیں اظہار، یہ جو اظہار ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلقی بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حلقی، حروف حلقی. تو حروف حلقی جو ہے اس کے 6 چیز، یعنی 6 حرف سے یہ ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے. 6 حرف سے، یعنی حلق سے کہیں گے اور اظہار ہوگا. کیا ہے؟ حمزن، پہلے کیا ہے؟ حمزن، یعنی حمزہ. حمزہ اس میں کیا آ جاتا ہے؟ الف آ جاتا ہے نا، الف کو حمزہ کہتے ہیں. تو حمزہ آ جاتا ہے. جیسے من احدین، پورا ظاہر کر کے پڑھے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. من احدین، یعنی ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی ناک سے نہیں بولا جائے گا، گنہ نہیں ہوگا یا اخفا نہیں ہوگا. تو من احدین، من احدین، یہ کیا ہے؟ ظاہر کر کے پڑھیں. یا پھر کیا ہے؟ وینعونا، پورا ظاہر کر کے پڑھے، الف کو ظاہر کر کے پڑھے. اس کے بعد کہتے ہیں فہاؤ، فہاؤن، کیا ہے؟ ہا. اس کے بعد کیا ہے؟ ہا، یعنی ینہونا، 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 پورا ہم یہ کر کے پڑھے ہا کو، یعنی ہا، ٹھیک ہے. حمزہ کے بعد جو ہا آتا ہے وہ ہا، ٹھیک ہے. وَيَأْتِي الْإِظْهَارُ مِنْ كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتَيْنِ، اور کہتا ہے اظہار جو ہے یا تو ایک کلمہ میں ہوگا یا 2 کلمہ میں ہوگا. ثم عین، کیا ہے؟ اس کے بعد عین، جیسے من علق، من علق، من تسقى من عین جاریہ، تسقى من عین، عین کو کیا پڑھتے ہیں؟ عین ہے نا اس کے بعد، تو عین ان کو پورا ظاہر پڑھ رہے، تسقى من عین جاریہ. اس کے بعد کیا ہے؟ وہاؤ، اس کے بعد ہا ہے، ہا، جیم کے بعد ہا. تو من حیث یحور عین، تو ہا کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ پورا یہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پورا اس کو ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں. مہملتانی، اب کہتے ہیں مہملہ. مہملہ اس کو یاد رکھنا ہے کہ مہملہ مطلب ہوتا ہے بغیر نقطہ والا. عرب لوگ پہلے نقطہ نہیں دیتے تھے، لیکن جب سے نقطہ دینا شروع کیے اس کو 2 نام رکھ لیے، ایک مہملہ، ایک معجمہ. مہملہ یعنی جس میں نقطہ نہیں. تو کیا کیا ہو گیا بغیر نقطہ والا؟ الف میں نقطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کس میں نقطہ نہیں ہے؟ ہا میں نقطہ نہیں ہے، دال میں نقطہ نہیں ہے. ایسے ہی جو لوگ جو ہے
جو سب ہے حرف حروف جو ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مہملہ. اور جس میں نقطہ ہے اس کو معجمہ کہیں گے. کیا ہے؟ جیسے با ہو گیا، تا ہو گیا، سا ہو گیا، جیم ہو گیا، خا ہو گیا، تو یہ سب معجمہ ہے. مہملہ جس میں نقطہ نہیں اور معجمہ جس میں نقطہ ہے. تو یہ مہملتان کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ کا عین ہو گیا، ہا ہو گیا، حمزہ ہو گیا، اس میں حمزہ مہملہ ہے، یہ اس میں نقطہ نہیں. ثم غین کیا ہے؟ اب غین آ گیا. غین میں نقطہ ہے یا نہیں؟ نقطہ ہے نا، تو یہ کیا ہو گیا؟ معجمہ. تو کہتے ہیں ثم غین. اب کیا ہے؟ غین میں یہ اظہار کریں گے، جیسے اجرن، اجرن غیر، اجرن غیر مأمون. غین کو اچھے سے پڑھیں نا، اجرن غیر مأمون. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ غین. اس کے بعد کہتے ہیں خا. کیا؟ خا، جیسے من خوف، وامنہم من خوف. تو اس کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں. تو یہ چھ جو حروف ہے اس میں یہ ہوگا. کیا ہے؟ حمزہ، ہا، عین. ٹھیک ہے، یہ مہملہ ہو گیا. غین، حمزہ، ہا. ٹھیک ہے، حمزہ، ہا، عین. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ ہا، غین، خا. یہ 6 حروف میں کیا ہے؟ اظہار ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں وثانی ادغام. دوسری چیز کیا ہے؟ ادغام. یعنی نون ساکن اور تنوین کا جو احکام ہے، قاعدہ ہے، اس میں سے دوسرا احکام کیا ہے؟ ادغام. بستۃ اتت کیا ہے؟ وہ 6 چیزوں میں ہوتا ہے ادغام. 6 چیزوں میں ہوتا ہے، ایک ہی لفظ میں بیان کر دی. کیا ہے؟ یرملون. کیا ہے؟ یرملون. یعنی یا میں ادغام ہوگا، را میں ادغام ہوگا، میم میں ہوگا، کیا ہے؟ اس کے بعد لام میں ہوگا، واو میں ہوگا اور نون میں ہوگا. یرملون، اس کو یاد رکھ لینا ہے. یرملون یعنی اس میں ہوگا، ان سب میں ادغام ہوگا. اچھا، یا میں کیسے ہوگا؟ اچھا، اس میں کیا ہے؟ ایک چیز ہے کہ جب ادغام ہوگا تو کسی میں ادغام میں گننا بھی ہوتا ہے، ادغام میں گننا بھی ہوتا ہے، اور کسی میں ادغام گننا نہیں ہوتا. جیسے میں یشا، تو میں بول رہے ہم لوگ، تو اس میں کیا ہو رہا؟ گننا بھی ہو رہا ہے تھوڑا. تو کیا ہے؟ میں یشا. پہلے یا تھا نا، یا یرملون، یا را میم لام واو نون. ٹھیک ہے، تو پہلے کیا ہے؟ یا. تو کیا ہے؟ میں یشا وتعز من یشاء. اچھا، ٹھیک ہے، ویعز، ہم ایسے بولیں ویعز من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، ویہدی. ٹھیک ہے، یہدی جو آتا ہے. ٹھیک ہے، ان اللہ یہدی من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے. تو من کے بعد یا آئے تو کیا ہے؟ مل جاتا ہے. تو کیا ہے؟ من یشاء پہلی چیز جس میں گننا ہوتا ہے، اور بغیر گننا کے بھی ہوتا ہے. جیسے را ہے، ہم تو نہیں بولے مر ربہم، نہیں، مر ربہم. یا کے بعد را ہے نا، تو مر ربہم. ٹھیک ہے، مر ربہم. اور کہتے ہیں لیکنھا قسمان قسم یدغما. کہتے ہیں اس میں 2 قسم ہیں، جو ادغام ہوتا ہے اس کا 2 قسم ہے. فیہ بغنۃ بینمو علما. کیا ہے؟ وہی چیز بتا رہے ہیں کہ کسی میں گننا ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا ہے، وہی بات بتا رہے ہیں. کسی یا میں ہوا اور را میں نہیں ہوا. الا اذا کان بکلمۃ فلا. ٹھیک ہے، یا میں ہوگا، را میں ہوگا. ہم لوگ ادغام جان لیے نا. اب کہتے ہیں کہ ادغام جب بھی ہوگا تو ایک کلمہ میں نہیں ہوگا. یعنی ہمیشہ یعنی نون رہے گا، نون کے بعد 2 کلمہ ہونا ضروری ہے. 2 کلمہ یعنی 2 حرف ہونا ضروری ہے، ورنہ نہیں ہوگا ادغام. جیسے دنیا، یا ہے نا، ادغام ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی کلمہ ہے، یا ہے، صرف یا ہے، اس وجہ سے نہیں ہو رہا. تو ثم سنوان. اچھا، سنوان میں واو ہے. ٹھیک ہے، اس کو جوڑنا ہے نا. یرملون میں واو بھی آتا ہے، تو اس میں بھی ادغام ہوگا. سیوان پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن نہیں پڑھتے. کیوں؟
ایک کلمہ ہے واو, 2 کلمہ ہے. ہاں 2 کلمہ رہے گا تب, 2 کلمہ رہے گا تب اس کو یہ کرنا ہے. ویسے قینوان, ٹھیک ہے, قیوان نہیں پڑھتے, تو یہ قاعدہ ہے. ثم سنوان تلا, ٹھیک ہے. والثانی ادغام بغیر غنہ, وہی چیز کہہ رہے ہیں ادغام بغیر غنہ کے. ادغام ایک غنہ کا چلے گیا, ایک بغیر غنہ کے, ٹھیک ہے. فی اللام والراء ثم کررنا, کیا ہے ادغام جس میں نہیں ہوگا, ادغام میں غنہ جس میں نہیں ہوگا وہ کیا ہے, لام اور را. لام اور را میں کیا ہے, جیسے کہ کبیر فجعلناہم جزازا الا کبیر لہم, کبیر لہم نہیں اسے بولتا, ٹھیک, کبیر لہم, کبیر لہم. جیسے من ربہم, بر ربہم نہیں بولتا ہے کوئی. تو ان چیزوں میں کیا ہے, جیسے من روحن, من روحن, ٹھیک ہے, من روحن ایسے نہیں کرتا ہے کوئی, اس میں غنہ نہیں ہوتا ہے. من, ٹھیک ہے. اب ایک جگہ بول رہے ہیں کہ جیسے ہے سورہ قیامہ میں قیلا من راق کہتا ہے نا, وہ کیا ہے مر راق, ٹھیک ہے. اس کو نہیں ملا تھا, اس کے وجہ سے کیا ہو گیا